بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، پنجاب کی اسمبلی تو بن گئی، سی ایم نے حلف اٹھا لیا، لیکن ذرائع بتا رہے کہ کچھ بیوروکریٹس اور کچھ ایسے آفیسر ہیں کہ وہ کام کرنے سے یا تو انکار کر دیں گے یا کچھ زیادہ کام کرنے میں دلچسپی شو کر لیں گے، یا تو ان کو قائم مقام رہنا دیا جائے گا یا ان کا تبادلہ کیا جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف کے پی کے کی اسمبلی بننے سے پہلے یا بعد، حلف لینے سے پہلے یا بعد، امین علی گنڈپور کو کسی نہ کسی طریقے سے روکنا چاہ رہے کہ او کے پی کے کا سی ایم نہ بن جائے۔ آیا ان کو کون روکنا چاہ رہے؟ جبکہ دوسری طرف زرداری صاحب بھی پریشان ہے صدارت کے امیدوار کے لیے کہ ایسا نہ ہو مخالفین میرے ساتھ ہاتھ کر لیں، اور نواز شریف صاحب بھی پریشان ہے اور ان قریب ان کا بھی کوئی فائنل ڈیسیژن آ جائے گا کہ یہاں ہوگا یا وہاں۔ یہ سب باتیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کرے اور شیئر بھی کرے، اور اگر دل کرے تو ایک چھوٹا سا کمنٹس لازم لکھ لیا کرے، لیکن سبسکرائب کرنا آپ لوگوں پہ لازم ہے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو آپ لوگ تک پہنچے اور ہمیں شکریہ ادا کرنے کا موقع ملے۔ سامعین کرام، پنجاب اسمبلی کی بات کرتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں مریم نواز صاحبہ نے حلف اٹھا لیا۔ بظاہر تو میڈیا پہ اس نے اچھے اقدامات اٹھا لیے، آئین اور قانون کی بالادستی، پولیس کو اسٹرک رول، مہنگائی کے خلاف ایکشن، اور لوگوں کو مراعات دینے کے لیے اور سیکورٹی دینے کے لیے جو اس نے اقدامات اٹھا لیے، یہ ایک آئین اور قانون اور ایک جمہوری جماعت کا شیوا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کرے کہ اس پہ وہ قائم اور دائم رہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک پاکستان کی جو سیاست ہے، جو ہمارے ملک پاکستان کی جو پارٹیاں ہیں، وہ حقیقی معنوں میں جمہوریت کا رول ادا کرے اور ہمارا ملک آگے جانے میں کسی وجہ سے بھی پیچھے نہ آئے۔ جبکہ بلومبرگ نے آج پھر کہہ دیا، آج پھر ان کی طرف سے رپورٹ آ گیا کہ انتخابات کی بروقت ہونے پر، اگرچہ بروقت تو نہیں ہوا لیکن انتخابات کے ہونے پر اور پاکستانی عوام کے رائے دہی کے اوپر حکومت بننے پر تھوڑا سا ملک میں استحکام آئے گا، اور ڈالر بانڈ جو ہے نا اس میں تھوڑا استحکام آ جائے گا، اور معیشت میں تھوڑی سی اچائی کے انڈیکیٹر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف سامعین کرام، یہ بھی آپ لوگوں نے کمنٹس باکس میں آ کے بتانا ہے کہ آیا کیا پنجاب کی حکومت لانگ ٹائم چلے گی یا نہیں چلے گی، کیا وہ استحکام لائے گی یا نہیں لائے گی، یہ آپ لوگوں نے کمنٹس باکس میں آ کے اپنے رائے کا لازم اظہار کرنا ہے۔ جبکہ دوسری طرف کے پی کے اسمبلی کا حلف، جو وہاں اختلافات تھے، جو ساری چیزیں تھی، لیکن ایک عمران خان صاحب کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ اور پی ٹی آئی کا ایک سرکردہ لیڈر امین علی گنڈپور کا نام عمران خان صاحب نے فائنل کیا تھا کہ وہ سی ایم کے پی کے ہوگا۔ اس کے لیے بہت سے ایسے کھڈے کودی گئی ہے، بہت سے ایسے الزامات سامنے لائے، اور ان کے پی ٹی آئی کے اپنے ٹیم کے اندر ایسے اختلافات سامنے بنا دیے گئے، لیکن وہ سارے اختلافات اور ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب ایک مضبوط کینڈیڈیٹ علی امین گنڈپور ہوگا، لیکن وہاں کا جو مخالفین ہیں، جو دوسری پارٹیوں سے بلانگ کرتے، اس نے اس خدشے کا احساس کیا ہے کہ علی امین گنڈپور کو سی ایم کے پی کے نہ بنایا جائے، کیونکہ اگر وہ بن گیا تو آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، انصاف کی بالادستی ہوگی، جو پروجیکٹ کو سٹارٹ کرے گا اس میں اتنی سکت ہے، وہ اتنی جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ مضبوط ہے کہ او کے پی کے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دلا پائے گا۔ اور ایسے لوگ کچھ ایسے ہیں
جو یہ نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کے پی کے کو ترقی کے راہ پہ گامزن کرے. تو اس کے لیے اس کے راستے میں کانٹے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسی اقدام کیا جائے حلب سے پہلے، حلب کے بعد یا اسمبلی بننے کے بعد. لیکن یہ سارے اپنے کیے پہ اور اپنے کرنے میں ناکام ہوں گے، اور علیم امین گنڈاپور سی ایم کے پی کے ضرور بنے گا. یہ ذرائع بتا رہے، یہ پی ٹی آئی کے حلقے بتا رہے. جبکہ دوسری طرف وفاق کی اگر بات کی جائے تو وفاق میں تو ویسے بہت سے لوگ امیدوار ہیں، لیکن صدارت کے لیے زرداری صاحب نے، اور زرداری صاحب کا نام پیش کیا گیا ہے کہ صدر کی امیدوار زرداری صاحب ہوں گے. لیکن زرداری صاحب بھی اس بات پہ تھوڑا سا اب پریشان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ والے ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہاتھ کر لے گا. میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ لوگ زرداری صاحب کو ووٹ نہیں دے پائیں گے، اور ووٹ اگر نہیں دے پائیں گے تو اس صدارت کے امیدوار جو اس نے نام دیا ہوا ہے اس صدارت کی سیٹ سے دستبردار ہو جائیں گے، اور یا صدارتی سیٹ اس کو نہیں مل پائیں گے. جبکہ اس کے برخلاف سنی اتحاد پی ٹی آئی کا جو پی ٹی آئی جماعت جو سنی اتحاد میں ضم ہو گئے، میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی انڈیکیٹر دیا ہوا ہے کہ صدارت کے لیے ایک مضبوط کینڈیڈیٹ سامنے لے کے آئیں گے، وزیر اعظم کے لیے ایک مضبوط کینڈیڈیٹ سامنے لے کے آئیں گے، اور وفاق کی اسمبلی کے لیے، قومی اسمبلی کے لیے بھی ایک مضبوط کینڈیڈیٹ سامنے لے کے آئیں گے اسپیکر کے لیے. اب جو نون لیگ سے ہیں یا پیپل پارٹی سے، ان کو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں ہے. ذرائع یہ بتا رہے، اور میڈیا کے حلقوں میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ تو ویسے سامنے ایک دوسرے کے اوپر بڑے دل عزیز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن یہ پیچھے سے ایک دوسرے کے پاؤں کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا یہ مد مقابل بندہ گر جائے. تو اسی طرح زرداری صاحب کو بھی پتا ہے کہ میں نے جو کیا ہے میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. نون لیگ والے کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ اعلیٰ قیادت نے تو وعدہ کیا ہے، لیکن ان کے ایم پی اے ایم این اے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ سارے زرداری صاحب کو پسند کرتے، سارے پیپل پارٹی کو پسند کرتے. اس طرح ایم کیو ایم میں بھی ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ سارے ایم کیو ایم والے زرداری صاحب کو پسند کرتے ہیں یا نون لیگ والوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن اپنے مفاد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو سامعین کرام، ایک یہی ہے. دوسری بات یہی ہے کہ نواز شریف صاحب پریشان ہیں. وزارت عظمیٰ کی سیٹ سے تو وہ دستبردار ہو گیا، پنجاب میں تو اس کی بیٹی سی ایم بن گئی، اور وفاق میں اس کا بھائی وزیر اعظم بننے کے لیے امیدوار ہے. اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب دیر بدیر عنقریب باہر کی یاترا پہ چلا جائے. ذرائع یہی بتا رہے، لیکن ان کے کچھ ایسے ممبر ہے، کچھ ایسے ایم پی اے ہے کہ ان کو یہ بات بڑی ناگوار گزرے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کیوں نہیں بنے. تو آیا آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، اور وہ کب جائیں گے یا پاکستان میں رہیں گے، یہ تو آنے والے وقت بتائے گا. لیکن یہاں تک آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں، نیکسٹ ویلاگ کے لیے انتظار کریں کہ کیا ہونا ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.